بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی عمر کے وہ افراد جو بچپن کے اندر قرآن کریم نہ پڑھ سکے یا پڑھا تو ہے لیکن لہجہ ادائیگی تلفظ درست نہیں ہے، تو ان کے لیے ہمارا یہ آن لائن کورس یہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 10واں سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا سبق ہم آیت نمبر 61 سے آگے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کے اسباق اگر آپ نے نہیں سنے تو ان اسباق کے لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، اور ان ویڈیو کے اوپر آئیکن اور ٹائٹل وہ ویڈیو کی ٹاپ کارنر پہ شو ہو رہے ہیں، آپ وہاں سے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کریم آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، اگر آپ اپنے سامنے بھی قرآن پاک کھولتے ہیں تو یہ اور ہی اچھی بات ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں جی اپنا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذی ذال کے نیچے زیر، آگے یا ہے تو ذال کو لمبا کریں گے۔ ان الذین آمنوا، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، حمزہ کو لمبا کرنا ہے۔ نون کے اوپر پیش آگے واؤ تو نون کو لمبا کرنا ہے۔ آمنوا والذین، ذال کے نیچے زیر، آگے یا، والذین ہادو، ہا کے اوپر زبر آگے الف، دال کے اوپر پیش آگے واؤ ہے تو دونوں کو لمبا کرنا ہے۔ ہادو والنصارى، یہاں پر دھیان دیجیے گا، اور صاد اور را دونوں کو لمبا کرنا ہے کیونکہ کھڑی زبر ہے۔ والنصارى والصابئین، اس لفظ کو ذرا توجہ دیجیے گا۔ صاد کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور حمزہ کے نیچے زیر آگے یا آ رہی ہے تو حمزہ کو بھی لمبا کرنا ہے، صاد کو بھی لمبا کرنا ہے۔ والصابئین، من آمن، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر، من آمن باللہ، لفظ اللہ کھڑی زبر ہے تو اس کو بھی لمبا کرنا ہے۔ باللہ والیوم الآخر، والیوم کوئی لفظ لمبا نہیں کرنا، مجہول نہیں پڑھنا۔ والیوم الآخر اس طرح نہیں پڑھنا، یہ مجہول ہے اور غلط ہے۔ والیوم الآخری، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، آخری۔ وعمیلہ لمبا نہیں کرنا، مجہول نہیں پڑھنا، عامیلہ نہیں پڑھنا۔ وعمیلہ صالحا، صاد کے اوپر زبر آگے الف ہے تو صاد کو لمبا کرنا ہے۔ صالحا فلہم، کوئی حرف لمبا نہیں۔ اجرہم، کوئی حرف لمبا نہیں۔ عند ربہم، کوئی حرف لمبا نہیں کرنا۔ ولا خوف، لا ولا، لام کے اوپر زبر آگے الف، صرف لام کو لمبا کرنا ہے۔ ولا خوف علیہم، کوئی حرف لمبا نہیں کرنا، نہ مجہول پڑھنا ہے۔ علیہم یہ غلط ہے، مجہول ہے، اس کو اس طرح نہیں پڑھنا۔ ولا خوف علیہم ولا ہم، لام کے اوپر زبر آگے الف ہے۔ ولا ہم یحزنون، یحزنون، نون کے اوپر پیش آگے واؤ تو صرف نون کو لمبا کرنا ہے۔ آگے جی، وَإِذْ أَخَذْنَا، نون کے اوپر زبر آگے الف، صرف نون کو لمبا کرنا ہے۔ مِيثَاقَكُمْ، میسا، میم کے نیچے زیر آگے یا، سا کے اوپر زبر آگے الف ہے تو صرف ان دو حرفوں کو لمبا کرنا ہے۔ مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا، نون کے اوپر زبر آگے الف تو صرف نون کو لمبا کرنا ہے۔ وَرَفَعْنَا فوقکم الطور، فوقکم کوئی حرف لمبا نہیں کرنا۔ طور، طا کے اوپر پیش آگے واؤ ہے تو صرف طا کو لمبا کرنا ہے۔ تو چونکہ یہاں پر وقف لگا ہوا ہے تو ہم پیچھے سے نہیں ملائیں گے۔ جہاں پر وقف لگا ہوا ہو اور وقف کی علامت لگی ہو تو وہاں سے پیچھے سے ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خذوا، زال کے اوپر پیش آگے واؤ آ رہی ہے تو زال کو لمبا کرنا ہے۔ خذوا ما آتیناکم، اس لفظ پہ ذرا توجہ دیجیے گا، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، آتینا، ٹھیک ہے، اور نون کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے تو دونوں کو لمبا کرنا ہے۔ اس کو مجہول نہیں پڑھنا، آتینا، آتینا یہ مجہول ہے تو مجہول نہیں اس کو پڑھنا۔ آتیناکم، ٹھیک ہو گیا، اس کو لفظ کے اوپر ذرا مشق کیجیے گا۔ بقوت، کوئی حرف لمبا نہیں کرنا۔ بقوت وَاذْكُرُوا، وَاذْكُرُوا، را کے اوپر پیش آگے واؤ آ رہی ہے تو را کو لمبا کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا ما فیہ، ما، میم کے اوپر زبر آگے الف تو میم کو لمبا کرنا ہے۔ فا کے نیچے زیر آگے یا ہے تو فا کو لمبا کرنا ہے۔ ما فیہ لعلکم، کوئی حرف لمبا نہیں کرنا۔ تتقون، تتقون، قاف کے اوپر پیش آگے واؤ تو قاف کو لمبا کرنا ہے۔
ثم تولیتم کوئی حرف لمبا نہیں کرنا. من بعد ذلک یہاں پر بھی چھوٹی سی میم لگی ہوئی ہے، اس کا اصول میں نے پچھلے سبق میں بھی بتایا ہے اور سبق لیسن نمبر 3 میں بھی میں نے عرض کیا ہے. من بعد ذلک، ذالک اوپر کڑی زبر ہے تو ذال کو لمبا کرنا ہے. ذالک چونکہ یہاں پر وقف موجود ہے تو ہمیں پیچھے سے ملانے کی ضرورت نہیں ہے. فلولا لام کے اوپر زبر آگے الف ہے تو لام کو لمبا کرنا ہے. فلولا فضل اللہ، لفظ اللہ کھڑی زبر ہے، لفظ اللہ کو لمبا کرنا ہے. فضل اللہ علیکم کوئی حرف لمبا نہیں کرنا، نہ مجہول پڑھنا. علیکم مجہول ہے، اس طرح نہیں پڑھنا بلکہ لفظ صحیح کیا ہے علیکم. ورحمتہ، ورحمتہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو صرف ہا کو لمبا کرنا ہے. ورحمتہ لکنتم، لکنتم کوئی حرف لمبا نہیں کرنا. اگر لام کو لمبا کرنا لا کنتم تو سارا معنی چینج ہوگا، اس لیے اس لفظ کے اوپر مشق بھی کرنی ہے، اس کو دھیان سے بھی پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا. لکنتم من الخاسرین، خاسرین خا کے اوپر کڑی زبر، خا کو لمبا کرنا ہے. را کے نیچے زیر آ گیا ہے تو صرف را کو لمبا کرنا ہے. من الخاسرین. وَلَقَدْ آگے جی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي یہاں پر وَلَقَدْ لمبا نہیں کرنا. عَلِمْتُمُ کوئی حرف لمبا نہیں کرنا. آگے عَلِمْتُمُ الَّذِينَ ذال کے نیچے زیر آگے جا آ رہی ہے تو صرف ذال کو لمبا کرنا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، نَعْتَدَوْا اس کو لمبا بھی نہیں کرنا، مجہول بھی نہیں پڑھنا. ان چاروں الفاظ میں صرف ذال لمبی ہو رہی ہے، باقی آپ نے کسی حرف کو لمبا بھی نہیں کرنا، مجہول بھی نہیں پڑھنا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ کوئی حرف لمبا نہیں کرنا. فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا، فَقُلْنَا نون کے اوپر زبر آگے الف تو نون کو لمبا کرنا ہے. فَقُلْنَا لَهُمْ لمبا نہیں کرنا. کونو یہاں پر دونوں حرف کاف اور نون دونوں لمبے ہوں گے کیونکہ کاف کے اوپر پیش آگے واؤ، نون کے اوپر پیش آگے واؤ آ رہی ہے. کونو قرادتن، یہ لفظ دھیان سے بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں یہاں پر، وہ قرادتن را کو لمبا کرتے ہیں تو را کو لمبا نہیں کرنا. قرادتن، قرادتن خاسئین، خا کے اوپر کھڑی زبر، خا کو لمبا کرنا ہے اور حمزہ کے نیچے زیر آگے یا ہے تو حمزہ کو بھی لمبا کرنا ہے. خاسئین. آگے فجعلناہا، فجعلنا نون کے اوپر کھڑی زبر ہے تو نون کو لمبا کرنا ہے. فجعلنا آگے ہا کے اوپر زبر آگے الف ہے تو ہا کو بھی لمبا کرنا ہے. فجعلناہا نکالا لما، نکا کاف کے اوپر زبر آگے الف صرف کاف کو لمبا کرنا ہے. نکالا لما دھیان سے لفظ سنیے گا. نکالا لما بین یدیہا، یدیہا ہا کے اوپر زبر آگے الف تو ہا کو لمبا کرنا ہے. وما میم کے اوپر زبر آگے الف تو میم کو لمبا کرنا ہے. خلفہا ہا کے اوپر زبر آگے الف تو ہا کو لمبا کرنا ہے اور کسی حرف کو لمبا نہیں کرنا. وموعظہ، وموعظہ کوئی حرف لمبا نہیں کرنا، نہ مجہول پڑھنا. وموعظۃ للمتقین، متقین قاف کے نیچے زیر آگے یا آ رہے تو صرف قاف کو لمبا کرنا ہے. للمتقین ٹھیک ہو گیا. اب آگے وَإِذْ قَالَ قاف کے اوپر زبر آگے الف آ رہی ہے تو صرف قاف کو لمبا کرنا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ میم کے اوپر پیش آگے واؤ، سین کے اوپر کھڑی زبر ہے تو دونوں حرف لمبے ہوں گے. موسیٰ لقومہ، لقومہ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، مد بھی لگی ہوئی ہے تو اس ہا کو لمبا کرنا ہے. لقومہ. ان اللہ دھیان سے، ان اللہ لفظ اللہ کھڑی زبر ہے، لفظ اللہ کو لمبا کرنا ہے. ان اللہ یأمرکم، یا میں نے عرض کیا تھا جب حمزہ کے اوپر جزم ہو تو اس حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس لفظ کے اوپر ذرا مشق کرنی ہے. یا کو لمبا نہیں کرنا، یا امرکم نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے بلکہ حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تو صحیح تلفظ کیسے ہوگا؟ یأمرکم، یأمرکم ان تذبحوا، ان تذبحوا ہا کے اوپر پیش آگے واو ہے تو ہا کو لمبا کرنا ہے. ان تذبحوا بقرہ
ٹھیک ہو گیا. بقرہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب گول تا کے اوپر ہم وقف کریں گے تو وقف کرتے وقت گول تا کو گول ہا کے اندر ہم چینج کریں گے. تو بقرہ را کے اوپر ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو گول تا کو ہا کے اندر چینج کر دیں گے. بقرہ. قالو قاف کے اوپر زبر آگے الف، لام کے اوپر پیش آگے واو، دونوں لمبے ہوں گے. قالو اتتخذنا صرف نون کے اوپر زبر آگے الف ہے، دھیان سے صرف اس نون کو لمبا کرنا ہے، باقی پچھلا کوئی بھی حرف لمبا نہیں ہو رہا. دھیان سے اس کے اوپر مشق کیجئے گا، اس کو مجہول بھی نہیں پڑھنا، لمبا بھی نہیں کرنا. اتتخذنا اتتخذنا حضوا، اس لفظ کے اوپر بھی ذرا مشق کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ اس کو حضوا پڑھتے ہیں، زا کو لمبا کرتے ہیں، لمبا نہیں کرنا، حضوا. ٹھیک ہو گیا. ان دونوں لفظوں کے اوپر اور جو پیچھے میں نے لفظوں کے اوپر ذرا توجہ دلائی ہے ان کے اوپر لازمی سے مشق کیجیے گا تاکہ وہ اچھی طرح ادائیگی ہو جائیں. اتتخذون حضوا. قال قاف کے اوپر زبر آگے الف تو صرف قاف کو لمبا کرنا ہے. قال اعوذ، دھیان سے عین کے اوپر پیش ہے اور آگے واو آ رہی ہے تو صرف عین کو لمبا کرنا ہے. بہت سارے لوگ یہاں پر اعوذ پڑھتے ہیں، وہ آ کو یعنی کہ حمزہ کو لمبا کر دیتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے. تو صحیح تلفظ کیا ہے؟ قال اعوذ، عین کو لمبا کرنا ہے. اعوذ باللہ، لفظ اللہ کھڑی زبر لمبا کرنا ہے. اعوذ باللہ ان اکون، کاف کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے تو صرف کاف کو لمبا کرنا ہے. ان آکون نہیں پڑھنا، حمزہ کو نہیں لمبا کرنا. ان اکو، کاف کو لمبا کرنا ہے. ان اکون من الجاہلین. من الجا، جیم کے اوپر کھڑی زبر ہے، صرف جیم کو لمبا کرنا ہے اور لام کے نیچے زیر ہے اور لام کو لمبا کرنا ہے. من الجاہلین.